الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ جہاں کچھ لوگ جمع ہوں اور باہم بات چیت میں مصروف ہوں اس جگہ کو مجلس کہا جاتا ہے۔ مجلس میں بیٹھنے سے ایک دوسرے کے مسائل کا پتہ چلتا ہے، باہم بیٹھنے سے ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا ہے، علم والوں کی باتیں سن کر علم میں اضافہ ہوتا ہے اور آپس میں تعلقات بھی بڑھتے ہیں۔ مل بیٹھنے سے، مشورہ کرنے سے مسائل کا بہتر حل تلاش کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے سے انسان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمی اپنے دوستوں کے طریقے پر چلتا ہے۔ اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی دوستی اٹھنا اور بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ مجلس میں بیٹھنے اور بات چیت کرنے کے کچھ آداب ہیں جو ہمیں اسلام نے سکھائے ہیں۔ ان آداب کے مطابق جب کوئی انسان کسی مجلس میں آئے تو سب سے پہلے سلام کرے، اور اگر کوئی بات چیت جاری ہو تو خاموشی سے بیٹھ جائے۔ اگر کوئی بات کر رہا ہو تو اس کی بات کو کاٹنا نہیں چاہیے۔ بیٹھتے وقت دوسروں کے آرام کا خیال رکھنا چاہیے اور مجلس میں دوسروں کے لیے جگہ بنانی چاہیے۔ جب کوئی آدمی مجلس میں آئے تو اسے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے۔ لوگوں کی گردنیں پھلانگنا یا دوسروں کو تکلیف دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح اسلامی تعلیمات کے مطابق مجلس سے کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھنا یہ مناسب نہیں ہے، اس سے تکبر کا اظہار ہوتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کسی شخص کو اس کی جگہ سے اٹھایا جائے اور کوئی دوسرا اس کی جگہ بیٹھ جائے۔ اگر کوئی شخص اٹھ کر گیا اور اس کے واپس آنے کی امید ہو تو وہ اپنی جگہ پر بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اپنی جگہ سے اٹھ کر گیا پھر لوٹ آیا تو وہ اس جگہ بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہے۔ دو آدمی ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوں تو ان کی اجازت کے بغیر ان کے درمیان نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ ان کے درمیان میں اس طرح بیٹھنے سے انہیں تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح مجلس میں دو آدمیوں کو آپس میں سرگوشی نہیں کرنی چاہیے۔ کسی بھی مجلس میں بات کرنے کا پہلا حق بزرگوں اور علم والوں کا ہے۔ انہیں بات کرنے کا زیادہ موقع دینا چاہیے تاکہ ان کے تجربے اور علم سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ بات کو اعتدال اور توازن کے ساتھ مختصر انداز میں مکمل کرنا چاہیے۔ ہمیں جب کسی مجلس میں بات کرنے کا موقع ملے تو بات کرتے ہوئے آواز مناسب ہونی چاہیے، نہ بہت آہستہ اور نہ غیر ضروری طور پر بلند۔ انسان کو ایسی مجلس میں شریک نہیں ہونا چاہیے جو وقت کے ضائع ہونے یا اخلاق کے بگاڑ کا باعث بنے۔ کسی مجلس میں اگر کوئی راز کی بات کی گئی ہے تو اسے آگے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجلسیں بھی امانت ہوتی ہیں۔ مجلس اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذکر کے بغیر ختم نہ ہو، وگرنہ وہ مجلس قیامت کے دن افسوس کا ذریعہ بنے گی۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہر مجلس کے اختتام پر استغفار کریں۔ ایک مسلمان کو ہمیشہ مجلس کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھیں جہاں نیکی، فائدے اور خیر خواہی کی باتیں ہوتی ہوں۔ کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، اور مجلس کے آداب کا خیال رکھنے سے ہماری شخصیت میں نکھار آئے گا اور ہمیں زیادہ سیکھنے کا موقع ملے گا۔
اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔